اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم میں ہم نے شروع کیا تھا الباب الاول، جہاں ہم پہنچ گئے تھے وَيُجْزِي فِي رَمَضَانَ نِيَّةٌ عَنِ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِهِ وَيُجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَيْهِ، اور آج ہماری بات ہوگی مولانا وَيَوْمُ الشَّكِّ يُصَامُ نَدْبًا عَنْ شَعْبَانَ۔ ہاں مولانا، یوم الشک کس کو کہتے ہیں؟ قریبی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا دن کہ جس میں نہ پتا چل سکے کہ آیا وہ 30 شعبان ہے یا 1 رمضان ہے، چاند کنفرم نہ ہو، صحیح ہے نا؟ تو کیا ہوگا؟ اس کو کیا مانا جائے گا؟ یوم الشک کہا جائے گا۔ اس میں آپ روزہ کس کا رکھیں گے؟ رمضان کا رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس دن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ندبن یعنی مستحب روزہ رکھیں گے۔ ہاں، آپ نے مستحب روزے کی نیت کر لی اور دن کے کسی وقت میں یہ معین ہو گیا کہ نہیں، کنفرم ہو گیا فلاں جگہ چاند دیکھا گیا تھا، آج پہلی رمضان ہے، وہی جو روزہ آپ نے مستحب کی نیت سے رکھا تھا ماہ رمضان میں اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے گا، الگ سے اس دن کی قضا کرنے کی ضرورت سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ٹھیک ہے۔ وَيَوْمُ الشَّكِّ يُصَامُ، یوم الشک کا روزہ رکھا جائے گا ندبن مستحب شعبان، وہ مستحب روزہ کس کا ہوگا مولانا؟ شعبان کا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ فَإِنِ اتَّفَقَا أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ أَجْزَأَ، تو اگر اتفاق ہو جائے انہو یعنی وہ دن، بے شک وہ دن، من رمضان کس کا ہے؟ رمضان کا ہے، اجزاء کافی ہے، یعنی وہی روزہ آپ کا کس کا ہو جائے گا مولانا؟ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، الگ سے رمضان کے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَصْبَحَ بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ، ہاں مولانا یوم الشک ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ آیا پہلی رمضان ہے یا 30 شعبان ہے۔ وَلَوْ أَصْبَحَ، اگر انسان صبح کرے، بِنِيَّةِ الْإِفْطَار، افطار کی نیت سے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نیت سے اس نے صبح کی کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، آئی سمجھ میں؟ نیت الافطار سے مراد یہ ہے وَلَوْ أَصْبَحَ بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ، اگر اس نے صبح کی افطار کی نیت سے، وَلَمْ يُفْطِرْ، لیکن افطار نہیں کیا، سمجھ میں آئے؟ آپ نے پہلے سے ارادہ تھا کہ آج میں روزہ نہیں رکھوں گا، صبح 10 بج رہے ہیں، آپ نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، وَلَمْ يُفْطِرْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، پھر اس پر واضح ہو جائے کہ وہ دن کس میں سے ہے؟ رمضان میں سے ہے، پھر واضح ہو کہ وہ دن رمضان کا ہے، کہ وہ دن رمضان کا ہے، جدد النیت الی الزوال، تو نیت کی تجدید کر لے گا زوال تک۔ یعنی 10 بجے آپ کو پتا چلا کہ رمضان کا دن ہے، آپ فوراً اگر نیت کر لیں گے کہ ٹھیک ہے میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کا وہ روزہ ہو جائے گا، کب تک مولانا؟ زوال تک نیت کرنے پر۔ ہاں، وَلَمْ يُفْطِرْ، اور اس نے افطار نہیں کیا، ثُمَّ تَبَيَّنَ، پھر اس پر واضح ہوا، بَيَّنَ يُبَيِّنُ معنی کیا ہوتا ہے مولانا؟ واضح ہونا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، پھر اس پر واضح ہوا کہ وہ دن کس کا ہے؟
رمضان کا ہے، جدد النیت الی الزوال، تو وہ نیت کی تجدید کرے گا زوال تک. وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ، اور اگر اسے واضح ہوا ہو کس کے بعد مولانا؟ زوال کے بعد، یعنی ظہر کے بعد پتہ چلا. کیسے پہلے کے زمانے تھے کہ نہیں تھے مولانا، خبر آنے میں ٹائم لگ جاتا تھا. آج کی طرح سے موبائل اور انٹرنیٹ یہ تو نہیں تھا. یا آج بھی جو لوگ وادیوں میں اور صحراؤں میں رہتے ہوں گے، جو موبائل کا یوز نہیں کرتے ہوں گے، ان کو کیا پتا چل رہا ہے کہ کہاں چاند ہوا کہاں چاند نہیں ہوا؟ ہے نا، افریقہ کی وادیوں میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنگلوں میں. صحیح ہے. وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ، اور اگر زوال کے بعد ہو، امسک واجبا، اب زوال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ آج رمضان کا دن ہے، تو کیا ہے، اسے کھا پی نہیں سکتا ہے. امسک واجبا، اس پہ امساک واجب ہے. وقضا، اور اس دن کی قضا بھی کرے گا. اور اس کی قضا بھی کرے گا. واضح؟ وَمَحَلُّ الصَّوْمِ النَّهَارِ، روزہ کب رکھا جائے گا مولانا؟ وَمَحَلُّ الصَّوْمِ، روزے کا وقت دن ہے نا. رات میں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ. کہاں رکھنا ہے؟ دن میں. من طلوع الفجر الثانی، ہم مولانا فجر اول فجر ثانی، یہ ہم نے آپ کو کتاب الصلاۃ میں بتایا تھا. فجر اول کس کو کہتے ہیں؟ فجر کاذب کو. فجر ثانی فجر صادق. فجر کاذب جو ہوتی ہے وہ طول میں آتی ہے، طول میں. ایک آسمان سے سفیدی آتی ہے لمبائی میں، ورٹیکلی، صحیح ہے نا، اوپر سے سیدھے نیچے. تو وہ صبح کاذب ہے. صبح صادق اس کو کہتے ہیں کہ آسمان کو آپ دیکھیں جب آسمان پہ سفیدی طاری ہو جائے. آسمان ابھی سیاہ تھا، اس کے بعد وہ کیا ہو جائے؟ سفید ہو جائے. جب اس چیز کو ملاحظہ آپ کریں تو یہ کیا ہے مولانا؟ فجر صادق. اور وہی نماز کا اول وقت ہے. تو من طلوع الفجر الثانی الى الغروب، صحیح ہے نا. فجر سے لے کر کب تک مولانا؟ غروب تک. اب اس سلسلے میں جہاں تک میں جانتا ہوں، جو میرے علم میں ہے، کہ یعنی غروب کا مصداق کیا ہے، غروب کہتے کس کو ہوئے، کس کو کہتے ہیں، یہی اختلاف پایا جاتا ہے شیعہ اور اہل سنت حضرات کے درمیان. صحیح ہے نا. آیا مجرد سورج کے غروب کو ہی غروب تسلیم کیا جائے، یا غروب تب صادق آئے گا جب مشرق کی لالی تمام ہو جائے؟ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت برادران مجرد غروب کو ہی غروب تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا علماء مانتے ہیں کہ نہیں، جب تک مشرق کی لالی آسمان سے ختم نہ ہو جائے تب تک غروب متحقق نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. اسی لیے تھوڑا وقت پایا جاتا ہے افطار میں اور اذان مغرب میں. تو محل الصوم مولانا، روزہ کب رکھا جائے گا؟ دن میں. من طلوع الفجر الثانی، فجر ثانی سے لے کر الی الغروب. اس کے بعد ہے باب الثانی، الباب الثانی، دوسرا باب، فیما یمسک عنہ، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں دوسرے باب میں جانیں گے کہ جن سے امساک ضروری ہے.
جن سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. وَهُوَ ضَرْبَانِ، اور اس کی کتنی قسمیں مولانا؟ 2. جب ضربان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے قسمان، صحیح نا جی. اور الف نون علامت تثنیہ ہے مولانا جوہر صاحب قبلہ. ضربان یہ ضرب کی تثنیہ ہے. وَهُوَ ضَرْبَانِ، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، واجب و ندب، یعنی جو ایک وہ ہے جو واجب ہے اور ایک وہ جو مستحب ہے، صحیح ہے نا. تو انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے کہ واجب کون سی چیزیں ہیں اور مستحب کون سی چیزیں ہیں، تاکہ دوسرا گھنٹہ تاخیر نہ ہو. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.